اے خدا ہم پر رحم فرما کہ ہم حالت پریشانی میں ہیں، ہم خطا کار اور گنہگار ہیں اور اس حال میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں۔ جس شخص کی حفاظت خود خدا کرتا ہے، مرغ اور مچھلی بھی اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ سچی شروعات ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتی ہے اور جھوٹی شروعات ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی شروع کر دیتا ہے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین کرو۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالی سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا ہر سفر ایک اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ مانگنے والے کو دے کر احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان مانو کہ اس نے قبول کر لیا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کرو، صحیح انسان اور صحیح وقت وہی دکھائے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ اور اس معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتا ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لیکن ہم سب کے ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ حسد سے بچو کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ جب دوست اللہ ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔
اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن کریم میں اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کی تقسیم اور اس کی باتوں پر راضی رہو۔ اس کا انتخاب اور چناؤ بہترین انتخاب ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس وقت بھی شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں ساتھ سوتی ہیں،